إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى في موضع آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أحدا أن يدخله إن شاء عذبه ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، پچھلے جمعہ میں نماز کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آئیے اس جمعہ نماز کی فضیلت اور اس کے ترک کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، آج اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ نماز اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے۔ 5 نماز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے روانہ کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں خاص ہدایت دی تھی وہ یہ تھی کہ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ یہ کہ تم اہل کتاب کے قوم کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں سب سے پہلے اس چیز کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، پس جب وہ لوگ ان چیزوں کو مان لے، اقرار کر لے، تو تم انہیں سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں بتانا ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلۃ،
کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں ٹوٹل ملا کر 5 نمازوں کو فرض کیا گیا ہے تم پر۔ سب سے پہلی چیز نماز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ای العمل افضل احب الی اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین سب سے پسند کون سے اعمال کو کرتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پھر سوال کرتے ہیں کہ اس کے بعد کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم بر الوالدین، پھر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد تیسرے بار پھر پوچھتے ہیں کہ پھر کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ یہ ہے نماز کی فضیلت۔ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ 5 نمازیں، ہر ایک نماز کے بعد جو نماز آتی ہے اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک کے درمیان ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کا وقفہ، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے آنے کا وقفہ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، اور ایک رمضان سے اگلے رمضان تک آئے جانے والے رمضان، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، کہ اللہ رب العالمین اس کے درمیان جو بھی انسان کوئی بھی چھوٹا گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس گناہوں کو دھو دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے ان گناہوں کو جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی وہ گناہ کرتا ہے، نماز قائم کرنے سے اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسی گناہ ہو گئی ہے جس پر مجھے حد نافذ کرنا ہوگا، مجھ پر حد نافذ ہونی چاہیے، مجھ سے ایسی گناہ سرزد ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف توجہ نہیں دیا اور چھوڑ دیا کہ چھوٹے موٹا کوئی گناہ کیا ہوگا، پھر چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے۔ نماز پڑھا کر جب فارغ ہوتے ہیں، وہ شخص پھر جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر یہی کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الیس قد صلیت معنا، کیا تو نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز قائم نہیں کی؟ تو نے ہمارے ساتھ نمازوں کو قائم نہیں کیا؟ فإن اللہ غفر لك ذنبك، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر تو نے نماز قائم کی ہے تو تجھ سے جو گناہ سرزد ہوئی تھی، اس گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، اور اس سے تیرا اور کوئی اس سے حد نافذ نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي قبلها، کہ جو شخص، کوئی مسلمان آدمی جب اچھی طریقے سے وضو کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے، اس کے بعد نماز ادا کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی انسان جب اچھی طریقے سے وضو کرے اور نماز قائم کرے تو اللہ رب العالمین اس کے جتنے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، نماز گناہوں کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ نماز انسان کا فطرت ہے کہ انسان گناہ کے کاموں کو انجام دیتا ہے اور اپنے لیے آگ کے گڑھے کو تیار کر لیتا ہے، لیکن انسان جب نماز قائم کرتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر نماز کے وقت، جو ہر نماز کے وقت پکارتا ہے، کہتا ہے فرشتہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے بنی آدم کے اولاد، آدم کے اولاد، قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها، کہ اے آدم کے اولاد کھڑے ہو جاؤ اور اپنی اس آگ کو بجھا دو جو تم نے اپنے گناہوں کے ذریعے جلائی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جو تم نے گناہ کے کام کر کے اپنے لیے جہنم کے آگ کو تیار کر لیا ہے، اب نماز کو قائم کر کے اس گناہوں کو مٹا لو۔ یہ ہے نماز کی فضیلت، نماز قائم کرنے والوں کا مقام۔ نماز قائم کرنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کی بخشش کرتا ہے، اور بھی بہت ساری فضیلت احادیث میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جو شخص نماز قائم کرے 5 وقت کی نماز کو ادا کرے، اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے کبیرہ گناہوں کے۔ یہ تھی نماز کی فضیلت۔ اب آئیے ہم اصل مقصد نماز کے ترک کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آج جو نماز بڑی ہی بے دردی کے ساتھ، آج جو نماز کا وقت جب ہوتا ہے اذان کو سنتے ہیں، اس کے باوجود نماز کو ترک کر کے، نماز کو بھلا کر کے، نماز کی طرف کوئی توجہ کیے بغیر اپنے کاموں میں ملوث رہتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنے دنیا کے معاملات سے جڑے رہتے ہیں، اور نماز کی طرف بلائے جانے کے باوجود ہم یہاں آتے نہیں۔ آئیے اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا بیان کیا ہے کہ نماز ناقائم کرنے والوں کا حشر کے دن کیا انجام ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جو نماز نہیں قائم کر رہے ہیں، نماز سے کوسوں دور ہے، نماز سے دوری اختیار کیا ہے، آئیے احادیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ٹٹولتے ہیں کہ نماز نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ لوگو وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، جو لوگ تمہارے گھر میں ہیں، انہیں حکم دو کہ نماز قائم کرے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ڈٹے رہو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس چیز میں ڈٹے رہو اور پیچھے نہ ہٹو۔ اور فرمایا کہ لا نسألك رزقا، اللہ رب العالمین تم سے کوئی رزق نہیں مانگ رہا، نحن نرزقک، تم کو رزق دینے والا تو خود اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمہیں رزق پہنچا رہا ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور انجام متقیوں کے لیے ہی ہے، متقیوں لوگوں کے لیے ہی انجام ہے۔ آج ہم نماز کے وقت کو چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ آج نماز سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اپنے کاموں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے بزنس میں لگے رہتے ہیں، اور نماز قائم کرنے سے ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ آئیے سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اپنے نیک لوگوں کا واقعہ بیان کیا، اور بہت سارے، یوں تو قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر، کئی مقامات پر اس طرح کے واقعوں کو بیان کیا ہے۔ لیکن
سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، اور یہ نیک لوگ جب گزر گئے اس کے بعد کیا ہوا اس کا نقشہ قرآن میں یوں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ اس کے بعد ہمارے یہ نیک لوگ انبیاء کرام علیہ السلام جب گزر گئے، ان نیک لوگوں کے بعد من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة، ایسے لوگ آئے جو نماز کو ترک کر دیتے تھے، نماز کو چھوڑ دیتے تھے، نماز قائم نہیں کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور اپنے شہوات کی، اپنے نفس کی پیروی کرنے میں ملوث تھے، اپنے نفس کی اتباع کرنے میں لگ گئے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ لوگ یلقون غیا جہنم کے ایک وادی کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہوا نہر فی جہنم خبیث الطعم بعید القعر، یہ وہ جہنم میں ایک دریا ہے غی، جس کا ذائقہ انتہائی گندا اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ایک ایسا دریا ہے جو بہت ہی گندا ہے اور اس کی گہرائی بہت ہی زیادہ ہے، ایک دم نیچے تک ہے۔ فسوف یلقون غیا، اس میں ڈالے جائیں گے وہ لوگ جو لوگ نماز کو چھوڑ دیے، ترک کر دیے گئے۔ آج اپنے اہل و عیال کو نماز قائم کرنے کا حکم دینے کو کہا گیا، والدین اس چیز سے پیچھے ہٹے ہوئے اپنے اولاد کو نماز قائم کرنے کی تلقین نہیں کرتے۔ نماز کا وقت نکلا جاتا ہے، نماز قائم کرنے کے لیے نہیں بولتے۔ بچے اکثر اپنے والدین کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن والدین خود بھی نماز نہیں پڑھتے اور اپنے اولاد کو بھی نماز قائم کرنے نہیں کہتے، اور اپنے اولاد کو نماز قائم کرنے نہیں کہتے، بلکہ اپنے گھروں میں ڈی جے یہ سب وغیرہ بڑے آرام سے اپنے اولاد کو کہتے ہیں کہ لگاؤ، ڈی جے لگاؤ، گانا بجاؤ، گھر میں ہر چیز کرو، لیکن نماز کا وقت ہو تو نماز مت پڑھنے جاؤ۔ نماز، آئیے اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہو ذکر الصلاة یوما، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ذکر بیان کر رہے تھے، نماز کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، اور فرمایا فقال من حافظ علیہا کانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامت، جو شخص نماز قائم کرے گا، کانت لہو، جو لوگ اپنے نماز کی حفاظت کریں گے، اپنے نماز کو قائم کریں گے، کانت لہو نورا وبرہانا، اس شخص کے لیے نور ہوگا، دلیل ہوگا، اور نجاتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن وہ لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو شخص نماز کو قائم نہ کرے، نماز کی حفاظت نہ کرے، نماز کی حفاظت نہ کرے، نماز پڑھتے ہیں لیکن چھوڑ چھوڑ کر کے پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سنیے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو لوگ اس کی حفاظت نہیں کرتے اور جو لوگ نماز ہی قائم نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، کہ جس گھر میں نماز نہیں قائم کی جاتی، جس گھر کے لوگ نماز قائم نہیں کرتے، وہ گھر مردے جیسا ہے، وہ گھر، اس گھر کی مثال مردے جیسا ہے، وہ لوگ مر چکے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، فنا ہو گئے ہیں۔
اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں لیکن چھوڑ چھوڑ کر پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو لوگ نماز قائم حفاظت نہیں کرتے، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ، اس کے لیے کوئی نور نہیں، وَلَا بُرْهَانٌ، اور نہ ہی کوئی دلیل ہوگی اس دن، وَلَا نَجَاتٌ، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی نجات ہوگی، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن جب انہیں بلایا جائے گا، یوم القیامت مع قارون، وہ قارون کے ساتھ ہوں گے، وفرعون، اور فرعون کے ساتھ ہوں گے، وہامان، اور حامان کے ساتھ ہوں گے، وابی بن خلف، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ فرعون، حامان اور قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ کیوں ہوں گے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسی مثال کیوں دی گئی، کیوں بیان کیا گیا کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے؟ کیونکہ جو شخص نماز کے وقت، نماز کے ٹائم کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے، دوسرے چیزوں میں لگا رہتا ہے، اپنے بزنس میں لگا رہتا ہے، جو شخص اپنے نماز کو چھوڑ کر اپنے بزنس کے کاموں میں، اپنے پونجی جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ شخص قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ قارون اس کے پاس بہت سارے خزانے تھے، وہ ویسے ہی اپنے خزانوں کو گن گن کر رکھا کرتا تھا، اور نماز چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ بادشاہت کی وجہ سے، ان کو بادشاہت ملی ہوئی ہے، اپنے بادشاہت کے کاموں میں ملوث ہے، اپنے بادشاہت کے کاموں کو دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرعون اپنے بادشاہت میں لگا ہوا تھا، اپنے آپ کو خدائی کے دعویٰ کرنے میں لگا ہوا تھا، اور جو شخص وزیر کی وجہ سے، اپنے وزارت کی وجہ سے، فرعون کا وزیر تھا حامان، اس کے دربار میں رہتا تھا، اس بنا پر اپنے نماز کو چھوڑ دے گا جو شخص، وہ شخص حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جو شخص اپنے بزنس کے کاموں میں، اپنے دکان میں، اپنے تجارت میں ملوث ہونے کے وجہ سے نماز کو چھوڑ دے گا، اپنے تجارت کے کام کو دیکھ بھال کرنے میں، اپنے دکانداری میں لگا ہوگا، وہ شخص ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ابی بن خلف کفار کا، مشرکین مکہ کا سب سے بڑا تاجر تھا، ابی بن خلف، ان کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، یہ فرض عین ہے، ہر ایک ایک مسلمان سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا، فرض عین، اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، جیسے نماز جنازہ، اس میں کچھ لوگ اگر چلے جائیں اور کچھ لوگ نہیں جائیں وہ چل سکتا ہے، لیکن وہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے، اگر سارے لوگ اگر نماز جنازہ میں نہیں جائے تو اس بارے میں بھی پھر سوال کیا جائے گا۔ فرض عین نماز، نماز میں کوئی سستی اور کاہلی نہیں، نماز ہر وقت ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، اور جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے، نماز کبھی قائم کرتے ہیں، کبھی اپنے وقت کے ساتھ ادا نہیں کرتے، کبھی پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں نبی اکرم اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، ویل ہے ایسے مسلمانوں، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنے نماز میں سستی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، اور بعض لوگ عشاء
اور فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یہ فجر اور عشاء کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، آئیے بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اثقل صلاة علی المنافقین، کہ بے شک یہ نماز، ان اثقل صلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، کہ یہ نماز، عشاء کی جو نماز ہے، فجر کی جو نماز ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، سوئے رہتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھاری ہوتی ہے کن لوگوں پر؟ ان اثقل صلاة علی المنافقین، یہ منافقین پر بھاری ہوتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی جو لوگ فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے، کیا بیان ہو رہے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے، کچھ حدیث کے الفاظ ہے، وہ منافقین ہیں۔ حدیث کے الفاظ منافقین پر ہی بھاری ہوتے ہیں یہ نماز، مومنین پر بھاری نہیں۔ منافق ہی ایسا چاہے گا کہ اس پر بھاری ہوتی ہے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنا، منافقین پر بھاری ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کہ اگر ان نماز کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو اگر پتہ چل جائے، لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات سما جائے، تو کوئی بھی لوگ، وہ لوگ جو ہے نماز چھوڑنا تو دور کے بات، فرمایا کہ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر گھٹنے کے بل کے برابر بھی اگر چل کر آنا پڑے، گھٹنے کے بل اگر انسان کو اگر چل کر آنا پڑے تو لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر انسان کی صلاحیت ختم ہو جائے، پیر سے چل نہیں سکتا ہے اور اس کے اندر یہی طاقت بچی ہے کہ وہ گھٹنے کے بل آنا چاہتا ہے، چل سکتا ہے، تو وہ لوگ گھٹنے کے بل بھی چل کر کے آئیں گے نماز پڑھنے۔ اتنی اہمیت فجر کی نماز کی، اور آج فجر کی نماز تو دور کی بات، آج پانچوں وقت کی نماز قائم کرنے سے دور۔ یہ نماز، جبکہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ نماز قائم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، لیکن نماز قائم کرنے والا کوئی نہیں۔ آئیے، یہ تو منافقین تھے جو نماز نہ قائم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین ٹھہرایا۔ اب آئیے آگے، مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ جو شخص، آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، یعنی ایک بندہ نماز قائم کرتا ہے اور ایک شخص نماز نہیں قائم کرتا، تو ان دونوں کے درمیان فرق نماز، اور وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، نماز کا چھوڑنا کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ تھی پہلی حدیث۔ اس کے بعد دوسری حدیث، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان نماز کو چھوڑنا ہے، یعنی ایمان اور دوسرا کفر، دونوں کے درمیان جو بیچ کا فاصلہ ہے وہ ہے نماز۔ نماز چھوڑے، یا تو نماز قائم کرنے والے مومن کے زمرے میں شامل ہوں گے، اور نماز چھوڑے تو کفر کے زمرے میں داخل ہوں گے۔ تیسری حدیث، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو نماز کا چھوڑنا ہے، فمن ترکہا فقد کفر، اس کے اور ہمارے درمیان جو فرق ہے، جس چیز میں فرق کی گئی ہے، وہ ہے نماز۔ یعنی کافر نماز نہیں پڑھتا اور مومن نماز پڑھتا ہے۔
ترمذی کی روایت ہے، چوتھی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے اس دور میں کسی چیز کے چھوڑنے، کسی چیز کو ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، کہ وہ کافر نہیں ہونے والا ہے، کفر کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہے غیر الصلاۃ۔ نماز کو چھوڑ کر کوئی بھی چیز تھی تو وہ کفر کے زمرے میں نہیں شامل ہوتا تھا، لیکن اگر نماز کو چھوڑ دیتا، نماز کو چھوڑ کر کوئی اور چیز کرتا تو وہ کفر کے زمرے میں شامل ہوتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اس 4 حدیث بیان کیوں کیے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ احادیث میں کیا بیان کیا گیا، کہ نماز کو چھوڑنے والا ایمان کے زمرے سے خارج ہو کر کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے، اور اس چیز کے قائل بہت سارے علماء ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں جنہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نماز کے چھوڑنے کو کفر نہیں بتایا، وہ لوگوں نے بھی، ان لوگوں نے بھی کیا بیان کیا ہے کہ نماز کو چھوڑنے سے کفر کے زمرے میں تو نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نماز چھوڑنے سے کفر کے تو زمرے میں نہیں جائیں گے، لیکن انسان جو ہے نماز کو چھوڑ کر جو وہ کنارے راستے کو چل رہا ہے، کنارے کے راستے پر جا رہا ہے، گڑھے کے راستے پر، تو ممکن ہے کہ نماز نہ قائم کرتے کرتے اس راستے میں جو کنارے پر تھا اس راستے پر ہٹ سکتا ہے اور باہر ہو سکتا ہے، وہاں سے ہلکا سا بھی الگ اگر ہوا تو وہ باہر جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، اندازہ یہ لگائیے لیجئے کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، کفر کے زمرے میں آپ جائیں گے ہی۔ نماز کو ترک کرنے سے آپ کفر کے زمرے میں جا پہنچیں گے، آج نہیں تو کچھ دنوں کے بعد میں ایک ساتھ جو آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں، نماز سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آئیے ایک حدیث اور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمس صلوات كتبهن اللہ علی العباد فمن جاء بهن، کہ 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کیا، لہذا فمن جاء بهن، جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے، لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، کہ اس میں ان میں سے کسی نماز کو ہلکا نہ سمجھے، نماز کی اہمیت کو اندازہ لگاتے ہوئے نماز کو قائم کرنے آئے، تو وہ شخص اپنے لیے نہ تو اس کے لیے انہیں اس طرح ادا کرے کہ اس نے ان میں سے کسی نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے ضائع نہ کیا، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ عند اللہ عہدا ان یدخلہ الجنہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ جو شخص نماز قائم کرے، اس کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ، لیکن جو شخص نہ قائم کرے، چھوڑ دے، فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کوئی عہد نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، کہ آگے فرمایا إِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اگر اللہ رب العالمین چاہے عذبہ، اسے عذاب دے، وَإِن شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہوگا، پھر وہ اس چیز کے زمرے سے نکل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے جو عہد لیا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، وہ نہیں کرے گا،
وہ اللہ رب العالمین اپنے رحمت و کرم سے اگر چاہے گا تو داخل کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے نماز ناقائم کرنے والوں کا انجام۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا نماز کے سلسلے میں۔ اگر ہم نماز ناقائم کریں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، عن المجرمین، وہ مجرمین سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، عن المجرمین، جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، وہ لوگ جو لوگ جنت میں ہوں گے، جنتی لوگ جہنمی والوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں کر دیا؟ کیا وجہ تھی جو تم نے جہنم میں چلے گئے؟ تمہیں کس چیز کی وجہ سے آج جہنم میں داخل کیا گیا؟ وہ لوگ سب سے پہلی وجہ جو بیان کریں گے وہ ہوگا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز قائم نہیں کرتے تھے۔ جہنمی لوگ انہیں بیان کریں گے، کہیں گے ہمارے جہنم میں آنے کا سب سے بڑی وجہ لم نک من المصلین، ہم نماز قائم نہیں کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا مع الخائضین، بات بنانے والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو بات وغیرہ ہوتی تھی وہاں بیٹھ کر کے بات کیا کرتے تھے۔ نماز کا وقت نکلا جاتا تھا، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ تو نماز نہ چھوڑنا سب سے بڑی وجہ ہے جہنم میں جانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق ہوا کرتے تھے، وہ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت میں اگر رہنا ہے تو ہمیں نماز قائم کرنا ہوگا، ورنہ ہم مسلمانوں کے گروہ سے بھی نکالے جائیں گے۔ اسی لیے وہ لوگ بھی نماز قائم کرنے آتے تھے، انہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ نماز پڑھے بغیر ہم مسلمانوں کی جماعت میں تو داخل نہیں ہو سکتے، اور ہم نے آج نماز کو بھلا رکھا ہے، نماز سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ آج نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، کوئی بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے، للہیت کے ساتھ کرے عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل دو شرطوں کے بنا پر ہی قبول کی جاتی ہے۔ پہلی چیز اس میں اخلاص ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور دوسری چیز وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، اور ان کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اور تیسرا راستہ اختیار کیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر عمل کرتے ہوئے نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ نماز میں کوئی دکھاوا نہیں۔ اگر آپ نماز قائم کریں اور بغل میں دیکھیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کے بنا پر آپ نماز کو اچھے کرنے لگے، نماز میں کھڑے ہو کر آپ اس وجہ سے نماز پڑھے کہ وہ شخص دیکھ رہا ہے، اور اس کے بنا پر آپ نماز قائم کریں کہ اور اچھے سے ہم نماز قائم کریں گے، کہ دیکھ رہا ہے اور اچھے سے ہم نماز پڑھیں گے، تو آپ کا نماز گیا، آپ کے نماز میں ریا شامل ہو گیا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو دکھاوے کے لیے عبادت، اور کسی کو نہیں۔ ہماری اخلاص، ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں اخلاص کی ضرورت ہے، للہیت کی ضرورت ہے۔ آج نماز سے کوسوں دور، نماز قائم کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین
ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے، نماز کو اچھی طریقے سے پڑھنے، نماز کے لیے ہمیں بلایا جائے تو ہمیں نماز کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں پانچوں وقت کا نمازی بنائے، آمین، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔